الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ہمزہ ہے. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے نازل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے لگے تو مکہ کے جو سردار تھے انہیں یہ ہوا کہ یہ تو آہستہ آہستہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ بڑی پختہ ہوتی تھی, اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا کوئی بھی. اور آج بھی قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہے کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. یعنی دلیل کے میدان میں, دلائل کے میدان میں آج بھی اسلام نے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے. آج بھی جہاں بھی کوئی جمع ہوتے ہیں الگ الگ مذہب والے اور جب دلائل دیتے ہیں تو اسلام ہی غالب رہتا ہے. تو دلیل کے اندر تو آج تک غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی دلیل کے میدان میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرا میدان شروع کرتا ہے. اور دوسرا میدان کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ کرنا, اس کی غیبت کرنا, بہتان لگانا. جب آدمی صحیح راستے سے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے اور قرآن میں اتنے سادہ انداز کے اندر ان کے بتوں کی اور مورتی پوجا کے متعلق ایسی باتیں ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے کہ عجیب لوگ ہو, اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو, اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہو اور پھر اسی سے مانگنے لگ جاتے ہو کہ تو ہمیں کھانا دے دے, رزق دے دے, بارش برسا دے, اولاد دے دے, نکاح کروا دے. یعنی یہ کیسی چیز ہے؟ ایک جگہ پہ قرآن کریم کہتا ہے کہ مکھی اس کے پاس سے جو چیز پڑی ہوئی ہو وہ لے کر چلا جاوے تو یہ مورتی اس کو بھی روک نہیں سکتی. اب یہ ایسی چیز تھی کہ جو بالکل واضح تھی, عقل میں آنے والی تھی, اس کا جواب نہیں بن سکتا تھا. تو اب یہ لوگ جب دلیل کے میدان میں ہار گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ماننے والے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور ہماری سرداری ختم ہو رہی ہے, تو پھر ان کا ایک مشغلہ عام ہو گیا کہ یہ لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتے تھے، اور جو صحابہ تھے مسلمان تھے ان کے متعلق غیبت، یعنی جب بھی بیٹھے تو مسلمانوں کی غیبت ہونے لگی، حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر طعنے بھی دیے جاتے تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعنے دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو ان کی حرکت تھی، اس حرکت کا اس کے اندر ذکر کیا، اور خود قرآن کریم ایک جگہ پہ فرماتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اور سیدھی سی چیز ہے، ایک انسان ایک بشر ہے، ہمیں معلوم ہو جاوے کہ وہ پانچ آدمی بیٹھ کر ہماری برائی کر رہے ہیں تو ہمارے دل تنگ ہوگا، ہمیں دل میں اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اور حضور تو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو ان کے متعلق باتیں ہوگی تو حضور کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تھے بڑے بڑے سردار۔ تو اللہ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سورت اتاری، لیکن قرآن کریم کوئی خاص آدمی کے لیے نہیں ہوتا، قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور ہر آدمی کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کا ذکر نہیں کیا، ان کی جو بری صفت تھی، بری عادت تھی، اس کو ذکر کیا، اور اس کی وجہ کیا بنی اس کو ذکر کیا، اور اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر کیا۔ گویا ہر آدمی کو اس چیز سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی۔ وہ کیا ہے تو ہم پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے، زبردست ہلاکت ہے، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا یعنی غیبت کرنے والا، لُمَزَہ اور منہ پر طعنے دینے والے، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے اور منہ پر طعنے دینے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکتی ہے۔ ہمزہ، ہمزہ یہ فعل کے وزن پر ہے، اس کے معنی یہ ہے مبالغہ کا صیغہ، یہ عربی کی چیز ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ غیبت کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو طعنے دیا کرتا ہے، کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ زبان منہ پر ہی کہ تو ایسا نہیں یہ ویسا، تو اس کا ذکر ہے۔ اچھا یہ کیوں؟ الذی جمع مالا وعدد، اور وہ ایسا آدمی ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے، مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے، نا مال کی اتنی محبت ہے کہ بار بار گنتا رہتا ہے، بار بار اس کو کہ کتنے ہوئے معلوم ہے کہ کتنے ہیں لیکن پھر بھی گنتا ہے، یہ مال کی محبت ہے، اور اس مال کی محبت کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور اس کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو یہ جو غیبت اور طعنے کی وجہ کیا ہوئی؟ مال، اور مال کی وجہ سے کہ جب مال آدمی بہت گن گن کرتا ہے، اس کی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مال سے ہی میرا کام بنے گا، مال ہی سے۔ اس لیے آج ہر انسان مال کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ، اور کیوں گن گن کر رکھتا ہے کہ ذرا خرچ کیا تو پھر گنے گا کتنے باقی رہے، کیوں گن گن کے؟ کہ اس کی محبت ہے، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اسی سے کام بنتا ہے، حالانکہ اس سے کام نہیں بنتا۔ اور جب اتنی محبت آ جاتی ہے تو وہ لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے کہ ایک فیکٹری یہاں ڈال دیں گے، ایک گھر یہاں لے لیں گے، ایک یہاں کر لیں گے، یہاں کر لیں گے، اتنے لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، گویا کہ اس کے پاس یہ مال ہے تو یہ مرنے ہی والا نہیں ہے، کبھی مرے گا ہی نہیں۔ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کل مرنا ہے تو آج منصوبے اس کے بنائے گا کہ آج فیکٹری ڈال دوں، یہ کر دوں، نہیں۔ لیکن جب مال کی محبت ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کبھی میں مرنے ہی والا نہیں ہوں، حالانکہ کل من علیہا فان، جو کوئی ہے سب مر جانے والا، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب کو اللہ ختم کر دینے والا ہے، کوئی یہ بچنے والا نہیں ہے۔
خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ ذکر کیا، تو یہ ایک ایک صفت ہے کلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری عادت ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ضرور بھی ضرور اس کو چورا چورا کر دینے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے نبی جی آپ کیا جانیں کہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے، حطمہ کیا ہے؟ اے نبی جی آپ کو بھی علم نہیں، آپ بھی جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، کہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ الذی تطلع علی الافئدہ، جو دل تک پہنچ جائے گی، جو دل تک پہنچ جائے گی۔ کہ عموماً دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ آگ پہلے چمڑی جلاتی ہے، پھر گوشت جلاتی ہے، پھر وہ ہڈی پر پہنچتی ہے، وہاں تک آدمی مر جاتا ہے، یعنی دل پر عموماً آگ پہنچ ہی نہیں سکتی، اس سے پہلے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جہنم وہ جگہ ہے کہ نہ وہ زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا، کہ وہاں موت آنے والی نہیں ہے، تو اگر زندہ ہی رہے گا، تو اندر تو یہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ وہاں نہ موت آئے گی نہ زندہ رہ سکے گا۔ کیوں زندہ نہیں یعنی ایسی بھی کوئی زندگی ہوئی جو ہمیشہ تکلیف کے اندر ہو، ہمیشہ تکلیف والی کوئی زندگی، تو بولے یہ زندگی بھی نہیں ہے اور موت بھی آنے والے نہیں ہے۔ تو جب موت نہیں آئے گی تو یہ آگ اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اب ہم سوچیں کہ دل پہ ذرہ برابر کچھ ہوتا ہے تو آدمی تڑپ اٹھتا ہے، جب دل جلے گا تو کیا حال ہوگا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری آگ ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 4 طریقے کی ہے گرمی، ایک گرمی تو آگ کی ہے جو ہمارے دنیا کے اعتبار سے کہ ایک وہ گرمی ہوتی ہے، ایک گرمی سورج کی ہوتی ہے کہ جب بالکل گرمی کے اندر آدمی دوپہر میں باہر نہیں نکل سکتا، تھوڑی دیر میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تیسری گرمی ہوتی ہے بخار کی، کہ آدمی کے بدن کے اندر جو بخار ہوتی ہے وہ ایک گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی تڑپتا ہے اندر، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کو جب بخار بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بخار جو جسم کی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو مسامات ہے، جو چھوٹے 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 سوراخ ہے، اس سے وہ گرمی نکلتی ہے پسینے کے ذریعے اور وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ گرمی ایسی ہے کہ یہ گرمی آدمی کے اندر جلائے گی اور دل تک کو جلا کے رکھ دے گی اور یہ باہر نہیں نکل سکے۔ یہ جو آگ ہے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، کہ یہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ آگ جب آگ کھلی ہوتی ہے تو اس کی تپش، اس کی جلن یہ پھیل جاتی ہے اور پھیلنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ کم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں یہ کیا جائے گا کہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، گویا ایک مکان بنایا جائے، آگ جلا دی جائے اور اس کا دروازہ بالکل پھٹ بند کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اور اندر کا حال کیا ہوگا؟ فی عمد ممددہ، اونچے اونچے آگ کے اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کو آگ کیسی ہوگی کہ بالکل ستون، پورے بڑے بڑے جو شعلے اٹھتے ہیں، وہ شعلے ہم تو دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں، لیکن جہنم کے آگ کے شعلے ستونوں کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے ستون جو ہوتے ہیں، پلڑ جو ہوتے ہیں، ایسے ستونوں کی آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے۔ کسی خطرناک حال ہوگا۔ کس کو ڈالا جائے گا؟ کس کو اس میں ڈالا جائے؟ اللہ نے اوپر چند چیزیں ذکر کی۔ تھا یہ واقعہ کس کا؟ کفار مکہ کا، جو کافر تھے، لیکن ان میں سے ایک کا بھی نام نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کفر کا بھی نام نہیں کہ اے کافر ہو، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ دیکھو یہ صفت غیبت ہے، تانا دینا ہے، مال جمع کر کر کے رکھنا ہے، مال کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو تمہیں جہنم تک لے جائے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہے؟ جو تمہیں جہنم تک، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا ہے کہ یہ اصل کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں میں تو آنی ہی نہیں چاہیے۔
مسلمانوں میں تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہماری کون سی مجلس ایسی ہوتی ہے جو غیبت سے خالی ہو؟ غیبت سے خالی۔ غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت ایک مسئلہ یہ ہے، ہم نے غیبت بہت سنا کہ غیبت بہت بری چیز ہے۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا اخاک، کہ تیرا اپنے بھائی کا اس طریقے سے ذکر کرنا کہ اس کو ناپسند ہو۔ کوئی بھی ایسی بات ہم آپس میں کسی کی کریں کہ اگر یہ بات اس تک پہنچ جاوے تو اس کو ناپسند ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ صحابی نے پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ، اگر ہم ایسی بات کریں کہ جو اس کے اندر ہے، حقیقتاً اس کے اندر ہے، تو تب بھی وہ غیبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اکتبتہ والا فقد بہتہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ بات ہے اور تم اس کے پیٹھ کے پیچھے یہ بات کر رہے ہو تبھی یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے اور تم بات کر رہے ہو تو پھر یہ تو بہتان ہے، تو اس سے بڑی چیز ہے، غیبت سے بھی بڑی چیز بہتان، تہمت لگانا اس کے اوپر، کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہم پیٹھ کے پیچھے اس کو کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تب تو یہ غیبت ہوئی۔ اور وہ آدمی جھوٹ ہی نہیں بول رہا اور ہم اس کو پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، تو یہ پھر بہتان ہی، اس سے بھی خطرناک۔ ہماری مجلس ہے اسی سے پور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے، غیبت یہ تو زنا سے بھی سخت ہے، زنا سے بھی سخت گناہ، بلکہ خود قرآن کریم کے تحت وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے گناہ ذکر کیے ہیں، لیکن اس کی مثال بہت عجیب دی ہے۔ غیبت کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ کوئی گویا دوسرے کسی گناہ کی ایسی مثال آ ہی نہیں سکتی۔ ایسی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، گویا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شراب مت پیو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہم شراب پیتے ہیں؟ نہیں پیتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا۔ ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم سود نہیں لیتے، کیوں؟ شراب نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وہاں تو صرف یہ کہا کہ شراب مت پیو، جوا نہ کھیلو، یہ مت کرو، یہ بری چیز ہے۔ یہاں اللہ نے اس کی مثال بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے بھائی کا، اور وہ بھی مر چکا ہے، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کہ اپنا بھائی ہے، ایک تو مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹا جائے اور کاٹ کر کھایا جاوے تو اس کو کوئی پسند کرے گا؟ بھائی کا گوشت ویسے ہی نہیں، انسان کا گوشت ویسے ہی نہیں کھائے گا، اور پھر بھائی ہو تو اور نہیں کھائے گا، اور پھر مرا ہوا بھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی مثال اس سے دی۔ اللہ نے کہا تم اس کو ناپسند کرتے، تو یہ پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا، یہ بھی تو اس کا گوشت کھانا ہے، یہ بھی تو اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اس سے منع فرمایا۔ ہماری عام مجلس سے غیبت کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہم جہاں بیٹھے نہیں کہ کسی نہ کسی کی بات آ ہی جائے گی۔ ہاں ایک ہے، ایک جگہ شریعت میں اجازت ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی تکلیف سے بچانا ہو، کسی تکلیف سے، یا کوئی غلط کر رہا ہے اس سے بچانا ہے، جیسے ایک آدمی ہے جو رشوت لے رہا ہے اور رشوت سے کام کر رہا ہے، اب جو اس کا اوپر والا ہے، اگر ہم اس کو یہ بات پہنچاتے ہیں کہ یہ تمہارا کاریگر جو یہ رشوت لیتا ہے، تو اس صورت میں سارے لوگوں کا فائدہ ہے کہ لوگ رشوت دینے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کو بچانا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی دور سے آیا، حضور نے صحابہ کو فرمایا
کہ یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے، یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے، یہ کہہ دیا۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ ملے کرے۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا بہت برا ہے۔ حضور نے کہا وہ برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں۔ حضور نے کہا کہ وہ برا ہے، میں تو برا، یعنی ہم اچھے، ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہے، ہم اچھے ہیں، ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ یہاں یہ بات لکھی کہ حضور نے ایسا کیوں کہا کہ وہ برا ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر حضور نہ بتاتے پہلے سے اور حضور اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے، اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرتے، تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کو کیا محسوس ہوتا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اب کسی کے کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کر لیتا۔ تو یہاں سب کا نقصان تھا، تو نقصان سے بچانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ ایسا ہے۔ کوئی آدمی چیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی اس سے معاملہ کرنے والا ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھ معاملہ صحیح سے کریے، سمجھ کے کریے، تو پھر یہ غیبت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو نقصان سے بچانا ہے۔ تو یہ ایک شکل تو مستثنیٰ الگ ہے جس میں ہم کسی کی بات کہہ سکتے ہیں دوسرے کو بچانے کی، اس کے علاوہ غیبت کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور یقین، اچھا ہم بڑے مزے سے غیبت کرتے ہیں بیٹھ کے، جو آدمی نہیں ہے ہمارا ہی ساتھی، اور تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ کتنے محبت ہے دونوں میں، جب نہیں ہوتا تو اسی کی برائیاں کرتے، اپنے ہی ساتھی کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ کہا کہ یہ کیا انصاف ہے؟ ہم سوچیں کہ اگر ہماری برائی کرے تو ہمیں دوسروں کی برائیاں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن لوگ ہماری برائی کرنے لگ جائیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کہ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اس غیبت کی چیز سے پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے جو مجلس ہیں اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی برائیاں جب ہم کریں گے تو ہماری برائیاں دوسرے کرنے ہی والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ہی اشارہ کیا۔ اچھا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی ایک مرتبہ ٹھان لے گا کہ بھائی میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے سننا نہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، تم ان کے پاس جا کر بات کرو کہ فلاں ایسا ایسا، بھائی جانے دینا، اس کو جانے دیں، ہم کیسے ہیں وہ ہمیں ہی معلوم ہے، ہم کیا دوسرے کی غیبت کریں؟ تو وہ روک دیتے، وہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ تو آدمی جب عزم کر لیتا ہے، ارادہ پختہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، اور بچتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں نورانیت آتی ہے۔ ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں لیکن یہ سارے عمل کی نورانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ شراب تو پیتے نہیں ہیں، جوا کھیلتے نہیں ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ جو سارے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ساری ہماری اعمال کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں پھر مزہ نہیں آتا، کہ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ ذکر آیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ایک ہے کہ غیبت کرنا، دوسرا ہے طعنہ دینا، تیسرا ہے مال جمع کر کر کے رکھنا، کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں پر اللہ نے عام وعید بیان کی کہ جن کی زندگی میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حطمہ میں ڈال دے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ کہ وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غیبت سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور غیبت سے حفاظت کر کے ہمیشہ اپنے ذکر کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ تمام صفات حمیدہ سے ہم کو مزین فرما دیجئے، یا اللہ تمام صفات رذیلہ سے ہم سب کو پاک فرما دیجئے، یا اللہ خصوصاً غیبت سے، طعنے سے، یا اللہ مال کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت سے، اپنے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں موت تک کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔